عورتوں میں یہ جو مرض زیادہ ہے، بس یہ مریض بیچارہ ہمارے پاس آ گیا تو بچوں میں اور بوڑھوں میں یہ مرض آ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حکمت کی دنیا القمر ٹی وی پر، اور میں ہوں آپ کا میزبان عبد المنان قمر۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ الحمدللہ ایک اگر ان کے خصائص کی بات کی جائے تو الحمدللہ ایک عالم دین بھی ہیں، جو کہ بہت طویل عرصے سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حکمت میں طب میں ماشاءاللہ اسپیشلسٹ ہیں اور سینئر نائب صدر ہیں پاکستان طبی کانفرنس لاہور کے۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم مولانا حکیم محمد اعظم خان صاحب۔ بہت شکریہ جی محترم حکیم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا القمر ٹی وی کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ناظرین گرامی، آج ہم جو سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں یہ پروگرام کا حکمت کی دنیا میں، تو اس میں ہم جانچیں گے کہ پروگرام جو حکمت ہے، جو طب ہے، اس کے اندر کون کون سے مسائل کا حل موجود ہے، کون کون سی بیماریوں کا حل موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہمارے معزز مہمان جو عالم دین بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی ان بیماریوں کا علاج کوئی ملتا ہے، یا کچھ جیسے جنات، کچھ بیماریاں ایسی آتی ہیں کہ جنات کا وسوسہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جنات کا حملہ ہوا ہے، تو کیا وہ واقعی جناتی بیماریاں ہوتی ہیں یا حکمت کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی محترم فرمائیے کہ آدمی بعض اوقات سویا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہے۔ یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کے اندر اس کے کوئی جنات کا ایشو ہے یا کہ جیسے حکمت ہے آپ کی طب کے حوالے سے کوئی اس کی بیماری ہوتی ہے۔ بہت شکریہ عبد المنان صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ کے یہاں آنے کے۔ تو اللہ رب العالمین آپ کو خوشیوں سے نوازے۔ یہ جو آپ نے سوال اٹھایا نا جی، کہ آدمی سوتا ہے تو گلا دباتا ہے کوئی آدمی، جی، یہ وہ مرض ہے جس نے پیروں کے خزانے بھر دیے۔ جو ہی یہ مرض ہوئی، لوگ پھر آستانوں کے اوپر چکر لگاتے ہیں، طرح طرح کے پھر آگے سے جواب ملتے ہیں، طرح طرح کی دعائیں ملتی ہیں، دوائیاں ملتی ہیں۔ تو کسی کو اگر وہ شفا مل گئی، پھر وہ کہتا ہے کہ بس اسی پیر صاحب نے میرے ساتھ یہ کرم کیا۔ جی، اصل میں یہ کوئی جنات کا چکر نہیں ہوتا، یہ ایک مرض ہوتی ہے کابوس، یا اس مرض کا نام کابوس ہے کہ آدمی سویا ہے تو ایسا لگا کہ اس کا گلا کس نے دبا دیا۔ جی، اب وہ کوشش کرتا ہے اٹھنے کی، کوشش کرتا ہے بولنے کی، بول نہیں سکتا، جی، پسینہ آ جاتا ہے، بہت ڈرتا ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی فریادیں کرتا ہے، مینوں معاف کر دیا جی، مینوں معاف کر دیا جی، میری توبہ، آئندہ میں جاتا ہی نہیں۔ وہ ایسی باتیں ایسے ہی کر کے نا جی، پھر بڑی مشکل سے وہ آدمی کروٹ بدلتا ہے۔ اگر وہ کوئی سوجھ بوجھ رکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا مانا؟ بس میرا وقت اخیر آ گیا تھا تو میں نے بس اس لیے کلمہ پڑھا۔ تو یہ کابوس ایک مرض ہے، صحیح، اور یہ معدے کے مرض ہے۔ اچھا، یہ کابوس معدے کے مرض ہے کہ آدمی نے کھانا کھایا ہے، کھانا ہضم ہی نہیں ہوا، یہ سو گیا ہے، اور یہ آدمی پہلے تبخیر کا مریض ہے، قبض کا مریض ہے۔ اب اس مریض کو یہ سارے حوات بخارات اٹھے گے، وہ جو شکل بنتی جائے گی وہ یہ بیچارہ ڈرتا جائے گا۔ تو یہ کابوس ہوتا ہے، یہ جن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن بس اوقات لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ تو جنات والوں کے پاس جاتے ہیں، جو جادو جنات والے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بس یہ مریض بیچارہ ہمارے پاس آ گیا۔ اب پھر وہ جائے گا، وہ کہیں گے آپ ایسا کریں کہ آپ کے گھر میں بھی یہ ہے۔ ہاں جی، وہ بیوی سے پوچھا، بیوی بھی کہے گی ایک بار میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ جی، پھر وہ
خزانے شروع ہو جاتے شروع ہو ہیں، جاتا ہے پھر سلسلہ۔ معاملات شروع ہو جاتے ہیں، ہاں، ٹھیک ہے صحیح۔ نا؟ تو اچھا محترم یہ فرمائیے کہ اس کا کوئی طریقہ علاج بھی ہوگا، کوئی اس سے بچنے کا کوئی؟ سر یہ مختصر سا علاج ہے جی قمر صاحب، اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی تبخیر کا مریض ہے، صحیح، کھانا کھاتا ہے، زیادہ کھانا کھا لیتا ہے تو ہضم نہیں ہوتا، اس آدمی کو صرف اپنے کھانے کی اصلاح کرنی چاہیے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، صحیح۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اپنا کھانے کا وقت درست کر لیں۔ کھانے کی اصلاح کر لے، ہاں جی، معدے کی اصلاح ہو جائے گی، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، آسان سا مسئلہ ہے، آسان لیکن سا جو ہے نا تھوڑی سی روٹین بنانے کی ضرورت ہے، روٹین بنانے کی بنا لیں ضرورت۔ بس۔ اچھا اسی طرح حکیم صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کے سینے پر وزن بوجھ محسوس کرتی ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ جو ہے نا میرے کوئی سایہ ہو گیا، کوئی جنات ہیں، کوئی؟ یہ بھی اسی کی ایک شکل ہے کہ وہ عورت نے کھانا بنایا، تھکی ہے، کھانا کھایا ہے اور سو گئی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کام سے آدمی آیا، تھکا اور آیا، کھانا کھایا، سو گیا، یہ کھانا کھا کے سو گئی ہے، یہ بھی تبخیر کی مریض ہے۔ عورتوں میں یہ جو مرض زیادہ ہے، آدمی تو پھر صبح سے گیا شام کو آتا ہے، کام کاج کرتا ہے، جی جی، لیکن عورتیں اس میں زیادہ مبتلا ہیں، اور پھر وہ بھی کسی سہیلی سے کہیں گے، کسی عزیز سے کہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، وہ بھی کہے گی اچھا وہ فلاں جو بزرگ ہیں ان کے پاس جائے، وہ علاج اسی کا کرتے ہیں۔ اور وہ عورت جو ایسا کرتے، جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے نا کھانے کی روٹین، اگر 2 روٹی کھاتی ہے تو 1 کھائے، اور نوالا چھوٹا چھوٹا لے، چبا چبا کر کھائے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح، شوربے میں وہ جو نوالے وہ بگوبی تھے، جب وہ گل جائیں، اس سے کہ یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے معدے کو زیادہ مشقت نہیں کرنی مشقت پڑے نہیں گی، کرنی۔ تو وہ یہ بھی وہی ہے۔ بس اوقات آدمی نے کھانا کھایا ہے، سو گیا ہے، تو بخارات اٹھتے ہیں، وہ جیسے جیسے بخارات اٹھیں گے وہ مرض میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ جی، تو یہ ایک معدے کی سمپل مرض ہے جو پیروں فقیروں کو اللہ نے رزق کی تقسیم کر رکھی ہے، ہاں، پیر فقیر اسے موج مستی کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا حکیم صاحب ایک ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ جیسے آپ نے 2 مسئلے تو آپ نے بتا دیے کہ جنات کا یہ تو ہے ہی نہیں، جی جی یہ تو معدے کی بیماری سے آگے جی چل رہا ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ شاید جناتی ہوگا، کیونکہ خواتین جو ہے نا اکثر کہتے ہیں کہ ہم کمرے میں داخل ہوتی ہیں تو بچے ڈر رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بچے کو ڈرتا واقعی محسوس کرتا بچہ چھوٹا ہے نا جی، جی، یا تو اس بچے کو کے پیٹ میں دیدان کیڑے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کی ایک علامت ہے کہ وہ اپنے نا نوزی پہ ہاتھ مارتا ہوگا، دانت سوتا ہوا پیستا ہے۔ صحیح، یہ بچوں میں زیادہ، چونکہ بچوں کے معدے زیادہ خراب ہوتے، مٹی کھا لی، ہاں جی، ہاں جی، وہ زیادہ کھا لیا، تو بچوں میں اور بوڑھوں میں یہ مرض آ جاتی ہے۔ کہ بوڑھا آدمی ہوا ہے کہ معدہ ٹھیک نہیں کام کر، ہضم میں خرابی پیدا ہوئی ہے، تو یہ اس میں بھی، بچوں میں بھی، عورتوں میں بھی یہ مرض ہے۔ تو یہ سمپل سی گھر میں چٹنی بنا لے، اناردانہ، پودینہ، سبز مرچ، سبز دھنیا، یہ سالن کی بجائے یہ کھائے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ یہ معدہ ٹھیک ہو جائے گا، اب اگر گیس خارج ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ چٹنی خواتین نے خواتین بھی کھا لیں، بڑے بھی کھا سکتے ہیں، چھوٹے بچے بھی کھا سکتے ہیں، اچھا القمر ٹی وی کی ساری جو مینجمنٹ ٹیم وہ بھی کھا سکتی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، صحیح صحیح، یعنی کہ یہ اتنی افادیت والی جی چٹنی ہے، ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا جی کہ آدمی کہتے ہیں کہ ایک بڑا مشہور ہے مولانا شریف الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، فرمان لگے کہ وہ حقہ پی پی کے نا تو سو گیا، وہ حقے کی جو ناری تھی وہ یہی تھی، اب وہ ڈر رہا ہے کہ یہ کسی نے میرے دشمن نے آ کے مجھے مارنا ہے، حقہ نے پیا ہے تو بخارات اٹھتے، وہ جو اس کا دھواں وہ اندر ہی رہ گیا، جب سویا ہے تو وہ جیسے جیسے دھواں اٹھے گا آدمی پریشان ہو گئی ہے، کیا ہوا؟ تو یہ ساری معدے کے مرض ہے، یہ کابوس اس مرض کا نام ہے، تو یہ جنات کا وغیرہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو میں القمر ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت خوشی ہوئی آ کے یہاں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آخر میں آپ یہ بتا دیں کیا کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ جیسے 3 بیماریاں ہم نے آج کے پروگرام میں ڈسکس کی ہیں،
تو ان کے جنات کے بھی اثرات ہوتے ہیں اس کے، لیکن زیادہ ہوتے ہیں یا کم روٹین؟ میری طبی لائف میں جو مریض میرے پاس آتے ہیں تو ہوا کیا جی، رات کو خامد کہتا ہے بیوی بہت ڈر رہی تھی، میں گیا بہت ڈر رہی تھی، پسینہ آیا ہوا تھا، تو ہوا کیا جی بس، تو مجھے پتہ ہے کہ یہ مرض کابوس ہے، تو میں اسے کہتا ہوں کہ اب یہ استعمال کریں، جوار شاملہ لیں، جوار نارائن لیں، ایسی جوار شاہ جو معدے کو تقویت دے، جی یا اس کا کھانا بند کرائیں کہ آپ نے نا رات کو کھانا نہیں کھانا، صحیح، دوپہر کھا لیا، رات کو نہیں کھانا تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت اللہ آپ کو مہربانی۔ جزائے خیر دے۔ جی تو ناظرین، پھر انشاءاللہ آج کے پروگرام کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، گاہے بگاہے آپ سے اسی حوالے سے ڈسکس ہوتی رہے گی۔ انشاءاللہ ہم حضرت سے بھی گزارش کریں گے کہ یہ ہمارے پاس تشریف لاتے رہیں اور آپ تک حکمت و دانائی کی جو باتیں ہیں وہ پہنچاتے رہیں۔ تو اس کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔